آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ہمیں کیا ارشاد فرمایا۔ یہ کہانی ہے 3 اشخاص کی جو بنی اسرائیل کے تھے۔ بخاری نے، مسلم نے اس کو اپنی اپنی اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ہے۔ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، کہتے ہیں میرے کانوں نے حضور سے یہ کہانی سنی ہے۔ اللہ اکبر! کیسے وہ لمحے تھے جب حضور بولتے تھے اور رحمت کے موتی رولتے تھے اور صحابہ ان کو اپنی جھولی میں ڈال لیتے تھے۔ تو یہ وہ خوبصورت داستاں جو انسانی زندگی میں شائستگی، خوبصورتی، عفت، پاک دامنی اور اچھے اخلاق کی نہضت کا سبب و ذریعہ ہے، حضور علیہ السلام نے اس کو بیان فرمایا۔ ان طلق ثلاثۃ نفر ممن کان قبلکم، حضور نے فرمایا تم سے پہلے 3 لوگ سفر پہ روانہ ہوئے۔ وہ کسی غرض سے، تاجرانہ غرض سے یا کسی اور غرض سے سفر پہ تھے۔ حتی آواہم المبیت الی الغار، رات پڑ گئی تو انہیں ضرورت ہوئی کہ کوئی پہاڑ کی کھو تلاش کریں، کوئی غار تلاش کریں تاکہ وہاں رات کاٹ سکیں۔ اس وقت پرانے زمانوں میں کوئی ہوٹل تو ہوتے نہیں تھے اور نہ ہی کوئی سرا ہوتے تھے کہ کوئی سرائے ہو راستے میں تو اس میں گزار لیں۔ تو یہی راستے میں گزرتے ہوئے کسی پہاڑ کی غار میں، کسی بڑے درخت کی کھو میں وقت گزار لیا جاتا، لکڑیاں جلا لی جاتی، روشنی کر لی جاتی تاکہ موذی جانور تکلیف نہ دیں، اور وہاں رات کاٹ لی جاتی۔ تو یہ 3 لوگ رات کو تلاش میں نکلے اور ایک غار میں انہوں نے پناہ لی۔ فدخلوہ، اس میں داخل ہو گئے تو اوپر سے ایک پتھر گرا جس نے غار کے دھانے کو بند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کے خوف سے پتھر گرتے ہیں اور یہ اللہ کے خوف سے پھٹ جاتے ہیں پتھر۔ پتھروں کے کلیجوں میں بھی اللہ کی خشیت موجود ہے۔ تو وہ پتھر گرا اور غار کا دھانا بند ہو گیا۔ اب کوئی نکلنے کا راستہ نہیں ہے۔ نہ تو اس زمانے میں کوئی فون ہوتے تھے کہ وہاں سے کوئی فون کر لیا جائے کسی کو کہ جناب ہماری مدد کو پہنچے، نہ وہاں سے کوئی چیخ پکار کر کے کسی کو بلایا جا سکتا تھا۔ بالکل جنگل ہے، پہاڑی علاقہ ہے اور بیچوں بیچ کہیں غار ہے، اور وہ 3 لوگ تھے اور وہ پھنس گئے۔ انہوں نے بڑا زور لگایا لیکن پتھر تھا کہ وہ ہٹنے کا نہیں تھا، بھاری پتھر تھا اور 3 آدمیوں کے بس کا روگ نہیں تھا کہ اس کو ہٹا سکے۔ تو جب انہوں نے یہ دیکھا انہ لا ینجیکم من ہذہ الصخرہ، کہ اس پتھر سے ہم نہیں نجات پا سکتے اور یہاں سے نکلنا ہمارے لیے محال ہے، الا ان تدعوا اللہ بصالح اعمالکم، ایک ہی راستہ ہے کہ اپنے اچھے اعمال کا وسیلہ بارگاہ عزت میں پیش کر کے اللہ سے دعا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے راستے کشادہ کر دیے جائیں، ہماری دعا قبول ہو جائے، چونکہ مشکل میں پھنسے ہوئے کی دعائیں وہی سنتا ہے۔ دنیا کے اوپر ہمارے بہت سارے کام ہوتے ہیں، وہ اللہ کے کرم سے ہوتے ہیں، لیکن درمیان میں کچھ اسباب ہوتے ہیں، تو اسباب پہ بہت سارے لوگوں کی نظر اٹک جاتی ہے کہ شاید اس وجہ سے ہوا، حالانکہ فاعل حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن جب وہ اسباب کی دنیا میں عمل ہوتے ہیں تو وہ اسباب میں الجھ کر کے رہ جاتے ہیں اور اسباب سے مسبب تک کا سفر نہیں کر پاتے۔ لیکن کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ اسباب منقطع ہو جاتے ہیں اور پھر انسان دیکھتا ہے کہ یہ محض اس کے کرم سے ہوا اور اس کی رحمتوں نے مجھے سہارا دیا اور میں اس مشکل سے نکلا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ پتھر بھاری ہے اور ہمارے 3 لوگوں کے بس کا روگ نہیں ہے کہ اس کو زور لگا کے ہٹا سکیں، تو انہوں نے کہا کہ کوئی اور راستہ نہیں سوائے اللہ کے حضور دعا مانگیں اور اپنے اچھے اعمال کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں تاکہ وہ ہماری مشکلات کو دور کر دے۔ صالح اعمال کا وسیلہ مستجاب ہوتا ہے۔ زندگی میں ایسے اعمال ہونے چاہیے جو بالکل خالص للہیت
اور خلوص کے ساتھ کیے گئے ہوں، اور جب کسی مشکل میں انسان پھنسے تو وہ عمل انسان کی مدد کا سبب و ذریعہ بن جائیں، موصل اللہ ہوں، اللہ تک پہنچانے کا سبب و ذریعہ ہو۔ وہ شخص کتنا کنگال ہے کہ جب وہ تنہائی میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو اور کسی عمل کا وسیلہ پیش کرنے لگے تو اس کے پاس ایک عمل بھی ایسا نہ ہو کہ جس کا وہ وسیلہ پیش کر سکے۔ ہر عمل فساد نیت کا شکار ہو، ہر عمل ریا سے لپٹا ہوا ہو، ہر عمل خواہشات کے غلاف میں لپٹا ہوا ہو۔ غرض کی دنیا میں ہی اس نے ساری زندگی کاٹی، اس کے سجدے، اس کی نمازیں، اس کی تسبیح و تحلیل، اس کی واعظ و تلقین، نصیحت، سب کچھ اغراض دنیا کے لیے ہو، تو وہ پھر کس عمل سے اپنے مالک کے حضور پیش ہوگا؟ تو ایسے اعمال انسان کے دامن میں ہونے چاہیے کہ جس کا وہ خلوص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کر سکے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو اچھے عمل ہیں ہم ان کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! اب یہ دستے دعا بلند کرتے ہیں، باری باری ایک ایک شخص دستے دعا بلند کرتا ہے۔ قال رجل منہم، ان میں سے ایک شخص عرض گزار ہوا بارگاہ یزدی میں دعا مانگتے ہوئے، اللہ سے التجا کرتے، اس پتھر سے نجات پانے کے لیے، اس مشکل سے نکلنے کے لیے، اس لاک ڈاؤن سے نجات پانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ وہ عرض گزار ہوتا ہے، اللہم، اے میرے اللہ، کان لی ابوان شیخان کبیران، میری زندگی میں ایک ایسا عمل ہے جس کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا مانگتا ہوں، اور وہ کیا کہ میرے بوڑھے ماں باپ تھے، وَكُنْتُ لَا أَغْبِكُ قَبْلَهُمَا أَهْلًا وَلَا مَالًا، اور کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ میں بکریاں گھر لے کر آیا، جانور گھر لے کر کے آیا اور میں نے دودھ دھو کر کے ان سے پہلے کسی کو دیا ہو۔ میرا یہ معمول زندگی تھا کہ جب بھی میں گھر آتا اور باڑے میں جانور داخل ہوتے تو میں ان کا دودھ دھوتا اور سب سے پہلے اپنے باپ کو اور اپنی ماں کو دیتا، اس کے بعد پھر میں اپنے بچوں کو، اپنے خادمین کو، غلاموں کو اور باقی لوگوں کو جو ہے وہ پیش کرتا۔ یہ میرا معمول زندگی رہا۔ ایک دن میں چراگاہیں تلاش کرتا ہوا سرسبز درختوں کی تلاش میں بہت آگے نکل گیا اور واپس آتے ہوئے مجھے تاخیر ہو گئی۔ قال فلم ارى علیہ ما حتی ناما، جب میں واپس پہنچا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے۔ اب میرا معمول یہ تھا کہ جب میں جانور لے کر کے آتا تو میں ان کا دودھ نکالتا اور دودھ نکال کر کے قصعے میں، پیالے میں بھرتا اور ماں باپ کی خدمت میں پیش کرتا، اس کے بعد پھر اپنے بچوں کو دیتا اور جو میرے متعلقین تھے ان کو پیش کرتا۔ آج چونکہ میں دیر سے پہنچا اور میرے ماں باپ انتظار کرتے کرتے سو گئے، خیر میں نے دودھ دھویا اور پیالے میں ڈالا اور ماں باپ کے سرہانے پہنچا، میں نے دیکھا کہ وہ آغوش نیند میں ہیں۔ اب میں ماں باپ کو اگر بیدار کروں تو میرے لیے یہ مشکل تھا کہ ان کی نیند میں خلل آئے گا، اور اگر میں ان کو سویا ہوا چھوڑ دوں اور اپنے بچوں کو وہ دودھ دے دوں، اپنی اہلیہ کو اور اپنے متعلقین کو، تو یہ میرے مزاج سے ہٹ کر تھا۔ میں اس کو گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ میرے ماں باپ تو بھوکے سوئے ہوں اور باقی متعلقین جو ہیں وہ سیراب ہو جائیں۔ تو میں ہاتھ میں پیالہ پکڑا، فلبستو، میں وہیں کھڑا ہو گیا، سردیوں کی لمبی رات، اور ہاتھ میں دودھ کا پیالہ پکڑے، ماں باپ خراٹے لے رہے ہیں اور یہ سرہانے کھڑا ہوا ہے، اس امید میں کہ کبھی یہ جاگیں گے تو میں دودھ پیش کروں گا۔ ماں باپ سوئے ہوئے ہیں اور ہو نہار بیٹا ہاتھ میں پیالہ دودھ کا لیے ان کے سرہانے کھڑا ہے، اور ہر آہٹ پہ، ہر ان کی بدلتی ہوئی کروٹ پہ یہ سمجھتا ہے کہ ابھی ماں باپ بیدار ہوں گے تو میں دودھ پیش کروں گا، لیکن وہ سو رہے تھے۔ حتیٰ بارک الفجر، یہاں تک کہ پو پھٹ گئی، فجر کا وقت آ پہنچا، اور جو بچے تھے وہ میرے پاؤں کے ساتھ لپٹ کے بلکتے رہے اور دودھ مانگتے رہے۔ میری زوجہ، میرے اہل خانہ، میرے متعلقین سب منتظر تھے۔ معمول کا ان کو بھی پتہ تھا کہ جب بھی یہ آتا ہے تو دودھ دھو کے پہلے ماں باپ کو پیش کرتا ہے،
پھر بیوی بچوں کو اور پھر اس کے بعد اپنے خدام کو دیتا ہے۔ لیکن خدام باہر منتظر تھے اور بچے پاؤں میں لپٹ رہے تھے۔ کتنا مشکل وقت ہوتا ہے اور کتنی سخت گھڑیاں ہوں کہ بچے بلک رہے ہوں، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں یہ گوارا نہیں کر رہا تھا کہ میرے ماں باپ بھوکے ہیں اور میں بیٹوں کو، بچوں کو اور اپنی اہلیہ کو کچھ پیش کروں۔ تو کہا کہ اس طرح بچے جو ہے وہ بلکتے رہے۔ فستہ قضا، خیر جب صبح کا سپیدہ نمودار ہوا تو وہ بھی بیدار ہو گئے۔ فشربا غبو کا ہما، تو میں نے جو دودھ دھویا تھا وہ میں نے ان کو پیش کیا۔